بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب الصلاۃ خلف النائم، سونے والا آدمی ہو سامنے تو وہاں پہ نماز پڑھنا کیسا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث شریف لے کر آئے، اس کی آخری راوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راقدۃ معترضۃ علی فراشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر چڑائی میں لیٹ رہی ہوتی۔ جب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اے قاضانی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرتے، اوتر تو میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ اس حدیث شریف میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وطر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کبھی آدھی رات کبھی پچھلے پہر اٹھ کر آپ نوافل ادا کرتے، جو تہجد کی نماز ہے وہ ادا فرماتے، تو اس کے آخر میں آپ وطر پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کرتے رہتے، میں ساتھ جو ہے وہ لیٹ رہی ہوتی، سو رہی ہوتی تھی۔ جب وطر کا وقت آتا، یعنی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو تہجد کے نوافل بہت طویل ہوتے، بڑے حسین اور خوبصورت ہوتے تھے، بہت لمبی لمبی نماز ہوتی آقا حضور علیہ السلام کی رات کی نماز، جو تہجد کی نماز ہوتی۔ جب وقت قریب آتا وطر کی ادائیگی کا، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اٹھا دیتے تو میں بھی اٹھ کر وطر پڑھ لیتی۔ اور اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر جو ہے وہ آخر میں ادا فرماتے تھے۔ جس شخص کو اٹھنے پہ قوی یقین ہو کہ میں تہجد کے ٹائم اٹھ سکوں گا، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تہجد کے ٹائم اٹھے، تہجد پڑھے، آخر میں وطر ادا کرے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک۔ اور جسے اٹھنے پہ پورا اعتماد یقین نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وطر پڑھ کر سوئے تاکہ وطر کی قضا نہ ہو جائے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرنی چاہیے، نماز کے لیے بیدار کرنا چاہیے، انہیں بھی عبادت خدا میں مصروف کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جہاں پہ نماز پڑھے اس کے پاس کوئی سونے والا آدمی ہے تو اس کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اور آخری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ جو ترجمہ الباب کے مطابق ہے کہ سامنے آدمی اگر سویا ہوا ہے تو وہاں پر نماز پڑھنے کا جواز تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، تاہم یہاں پر تقریباً 11 روایات امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی لے کر آئے ہیں جن سب سے اس طرح کی ہی مسائل کا جواز تو معلوم ہوتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ روایات ہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کے لیے تو توجہ بڑھ سکتی ہے، آگے کوئی آدمی سویا ہوا ہے یا اس کے علاوہ سامنے سے گزرنے کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، تو آقا حضور کی توجہ آگے پیچھے مشغول نہیں ہوتی تھی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مامون و محفوظ تھے، اس لیے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن امت کے لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ جن چیزوں سے بندے کا دل بٹے، نمازی کا دل بٹے، توجہ بٹ جائے، خشوع و خضوع میں فرق آئے، وہ کام جو ہے جواز کے باوجود بھی کراہت ان میں پائی جاتی ہے، یعنی مکروہ کی حد تک وہ ہوتے ہیں، اگرچہ نفس جواز بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر یہی ہے کہ سامنے آدمی اگر سویا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ وہ حالت نیند میں کوئی ایسی بات کر لے یا ایسا
عضو آگے پیچھے حرکت کرے جس سے نمازی کا دل بٹ جائے اور نمازی کی نماز میں خلل پڑ جائے، خشوع و خضوع میں فرق پڑ جائے، تو یا پھر سامنے آدمی جو ہے بات چیت کر رہے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھنے سے بھی دل بٹتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے دل بٹ سکتا ہے، توجہ ادھر جا سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھی جائے۔ سامنے سترہ وغیرہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، بغیر سترہ سے گریز کی جائے۔ بہرحال پھر بھی الصلاۃ خلف النائم کے ترجمہ الباب سے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جواز کی طرف ہی اشارہ فرما رہے ہیں جو حدیث پاک آئی ہے۔ اسی طرح کا اگلا باب قائم کیا تطوع خلف المرأہ، عورت جو ہے سامنے موجود ہے تو کیا وہاں پہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ بیوی سامنے موجود ہے، اس کے بھی جواز کی اپنی جگہ پر موجود ہے یہ چیزیں۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے اس کی آخری راوی بھی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو رہی ہوتی تھی اور میرے پاؤں ورجلایا فی قبلتہ، میرے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ میں یعنی موضع سجود میں، قبلہ سے کیا مراد ہے؟ موضع سجود، سجدے کی جگہ پر میرے پاؤں ہوتے۔ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا۔ فرماتی ہیں کہ جب آقا حضور علیہ السلام سجدے کے لیے آتے تو آقا حضور مجھے ٹچ کرتے، میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ دے لیا کرتے، جب سجدہ دے کے آقا حضور کھڑے ہوتے بسطتها، پھر میں اپنے پاؤں کو آگے پھیلا لیتی تھی، اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام کا قیام بڑا طویل ہوتا تھا، لمبا قیام اور حسین بڑا خوبصورت قیام ہوتا، تو اتنی لمبی دیر کے لیے آقا حضور نے قیام کرنا ہوتا تھا، تو اس دوران سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں بھی اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی تھی۔ جب آقا حضور علیہ السلام سجدے کے لیے تشریف لاتے تو آپ جو ہے مجھے ٹچ کرتے، مس کرتے، تو میں اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیتی تھی۔ اور فرماتی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اس زمانے میں ان دنوں میں چونکہ چراغ وغیرہ تو گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو آقا حضور علیہ السلام بہرحال نماز پڑھتے، رات کی نماز۔ قربان جاؤں حضور علیہ السلام کے ذوق عبادت پر بھی، کتنا شوق عبادت تھا اور کتنی طویل اور لمبی نماز۔ اگرچہ وہاں کے ماحول کے مطابق تو اس طرح کے لمبے چوڑے کمرے یا اس طرح کی کشادہ وسیع کمرے نہیں ہوتے تھے نا، اتنے تو مطلب ایک جھونپڑی ہوتی یا مختصر سے کمرے ہوتے تھے، وہاں پر مطلب ہے اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آقا حضور علیہ السلام کا عبادت اور بندگی کرنے کا ماحول اور ذوق شوق یہ تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ جو ہے وہ بھی موجود ہوتی، اس کے باوجود بھی آقا حضور علیہ السلام اٹھ کر اتنا طویل قیام اور اتنی لمبی نماز اور عبادت و بندگی رات میں کیا کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنا اور اس میں کہ التطوع خلف المرأہ، یہ جہاں پہ تطوع کا باب قائم کیا، چونکہ فرض تو آقا حضور مسجد میں ادا کرتے، جماعت کرایا کرتے، لیکن نفل کی نماز جو ہوتی رات کی اس کا یہ ذکر ہے کہ ایسے ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اگر کوئی ایسی صورتحال میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، یعنی خلف المرأہ اس طرح پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ تاہم یہ ہے کہ پھر وہی بات عرض کروں گا کہ جو شارحین نے وضاحت کر دی کہ ان ساری احادیث مبارکہ سے اگرچہ جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے قدر توجہ کا بٹ جانا، مشغول ہو جانا، دھیان خیال ادھر چلے جانا اور خشوع و خضوع میں فرق پڑ جانا ہو سکتا ہے، لیکن آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے نہیں تھا۔ اگلا باب قائم فرمایا باب من لا یقطع الصلاۃ شیء، کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی، نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی۔ پیچھے بھی یہ مسئلہ بیان ہو ہی گیا کہ آگے گزرنے سے نماز قطع نہیں ہوتی، جہاں روایات میں آیا نماز قطع ہوتی ہے وہاں مراد یہ ہے کہ نمازی کے خشوع و خضوع کو قطع کرتی ہے، نمازی کے خشوع و خضوع قطع ہوتا ہے، نفس نماز بندے کی قطع نہیں ہوتی، تاہم گزرنے والا اگر بغیر عذر کے گزر رہا ہے تو اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے سے گزرے بغیر سترے کے۔ اگر آگے سترہ ہے، سترے سے دوسری جانب سے گزر جائے پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن نمازی اور سترے کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی گزر جائے تو نمازی کی نماز قطع نہیں ہوگی۔ یہ ترجمہ الباب ہے۔ اس کے تحت جو روایت لے کر آئے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی راوی ہیں، آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ نماز کو کتا، گدھا اور عورت جو ہے وہ قطع کر دیتی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا شبہتمونا بالحمر والکلاب، آپ لوگوں نے ہم خواتین کو جو ہے گدھوں اور کتوں کے ساتھ مشابہت دے دی ہے۔ واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کی قسم میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نماز پڑھتے، میں بچھونے پر موجود ہوتی تھی، آقا حضور علیہ السلام اور قبلہ کے درمیان، فرماتی میں لیٹ رہی ہوتی تھی، مجھے کوئی حاجت ہوتی تو میں مکروہ بھی جانتی تھی، ناپسند سمجھتی کہ آقا حضور کے سامنے بیٹھوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے کسی قسم کی دقت ہو تو اس کو میں ناپسند سمجھتی تھی، تو میں آقا حضور علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے میں کھسک جایا کرتی تھی، دوسری طرف جو ہے میں چلی جایا کرتی تھی۔ یعنی آگے سے گزرنے کا ثبوت یہاں پہ موجود ہے۔ سامنے فرماتی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، میں آگے بیٹھی رہوں یا آگے ہوں، میں ایک سائڈ پہ ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مسئلے کی وضاحت کر دی ہے کہ جہاں پہ یہ ہے کہ کتا ہے، گدھا ہے یا خاتون کا سامنے سے گزرنا اس سے نماز کے قطع ہونے کی بات ہے، تو وہاں سے مراد خشوع و خضوع میں فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ گدھا بھی وحشی سا ہوتا ہے اور کتے کا بھی یہی وحشت والا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی طرف کشش ہو جاتی ہے مرد کے لیے، اس وجہ سے وہ آگے سے گزرنے سے کیا ہوتا ہے توجہ کا بٹ جانا، خیال کا دھیان کا چلے جانا، یہ جو ہے نا نامناسب ہے ان کا آگے سے گزرنا۔ تاہم باقی بھی جو چیزیں ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے لیے بھی گزرنا نامناسب ہی ہے۔ ان کا اسپیشلی جو ذکر کیا گیا وہ اس لیے کہ ان سے توجہ دھیان کا بٹنا زیادہ عام ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر آیا ہے۔ تاہم جو ہے وہ نماز جو ہے نمازی کی فاسد نہیں ہوتی، نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اسی ترجمہ الباب کے تحت ایک دوسری جو روایت لے کر آئے وہ روایت محمد بن عبداللہ بن مسلم جو ہے، انہوں نے اپنے چچا محمد بن مسلم زہری سے سوال کیا نماز کے بارے میں کہ کیا نماز کو کوئی چیز قطع کرتی ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا لا یقطع ہوا شیء، کوئی چیز نماز کو قطع نہیں کرتی۔ اور آگے انہوں نے حدیث سنا کر حوالہ دیا کہ مجھے تو خبر دی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بے شک حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے رات کی نماز پڑھ رہے ہوتے، میں آقا حضور علیہ السلام اور قبلہ کی جانب درمیان میں، فرماتی ہے میں جو ہے گھر کا جو بستر ہوتا ہمارا اس پر میں لیٹ رہی ہوتی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، نماز حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم فرمایا اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقی فی الصلاۃ، کہ جب کوئی شخص ایک چھوٹی بچی کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے، گردن پہ بٹھائے، تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اہل علم اس میں فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھانا اگر عمل کثیر نہ ہو اور بچے کا جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، تو عمل کثیر بھی نہیں ہوتا تو نماز قطع، نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز فاسد ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر عمل کثیر نہیں ہوا، پکڑ کے کندھے پہ بٹھا دیا ہے تو یوں ہی سجدہ جاتے وقت پکڑ کے اتار دیا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی نماز میں کوئی فرق ہے نہیں پڑتا۔ ہاں، تام توجہ بٹنے کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے لیکن شرعاً جائز ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے یہاں پر جو حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے وَهُوَ حَامِلٌ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے، ان کی آگے صاحبزادی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہے. جس طرح حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اسی طرح حضرت امامہ بنت زینب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، اور بڑی پیاری نواسی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بار آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قیمتی ہار آیا، تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پیاری ہے نا میرے خاندان میں اس کو دوں گا. تو لوگوں نے کہا اب یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملے گا. حضور علیہ السلام کو وہ بڑی پیاری زوجہ محترمہ ہے، تو آقا حضور نے اپنی اس نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا. تو آقا حضور علیہ السلام دوران نماز حضرت امامہ کو اٹھا کر بھی نماز پڑھتے تھے، اتنا پیار تھا اپنی نواسی کے ساتھ. سمجھ آ رہی؟ جس طرح حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو یہ شرف حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرنے کا، اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ کان یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تو اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے. فَإِذَا سَجَدَ، جب آقا حضور علیہ السلام سجدہ کرتے، وَضَعَهَا، تو آقا حضور علیہ السلام انہیں نیچے رکھ دیتے. وَإِذَا قَامَ، جب آقا حضور پھر کھڑے ہوتے، حَمَلَهَا، پھر حضرت امامہ کو اٹھا لیتے تھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل مبارک ملتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے اپنی نواسی کو دوران نماز اٹھایا. تو میں نے عرض کیا کہ عمل کثیر نہ ہو تو اٹھانے میں کوئی حرج ہے نہیں، نفس جواز ہے، نماز ہو جاتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، وہ تو معاملہ ہی مختلف ہے. آقا حضور علیہ السلام نے تو جو غار حرا میں عبادت اور بندگی کی، خلوت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جس محبت، ذوق، شوق کے ساتھ عبادت حضور کرتے تھے، اس کا بھی ایک معیار ہوتا تھا. اس میں پھر آقا حضور کی توجہ آگے پیچھے اس طرح بڑھتی نہیں تھی. اگلا باب قائم فرمایا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اذا صلی الی فراش فی حائض، کسی ایسے بستر پر نماز پڑھنا جس بستر پر حائضہ خاتون ہے، وہ بھی مطلب ہے آرام کر رہی ہو، لیٹ رہی ہو، سو رہی ہو، تو کیا ایسے بستر پہ بچھونے پہ نماز ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، اس کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے حیض کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، حائضہ خاتون کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ باقی چادر جو بچھائی ہوئی ہے اس پر نماز پڑھنے میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. اس کے تحت روایت لے کر آئے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ میرا جو بچھونا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک کے پہلو میں ہوتا تھا، مصلی مبارک کے فربما وقع ثوبہ علی وانا علی فراشی، بسا اوقات ایسے ہوتا کہ میں اپنے بچھونے پہ آرام کر رہی ہوتی تھی، آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تو آقا حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو کپڑا مبارک ہوتا وہ مجھے ٹچ ہو جاتا تھا، مس ہو جاتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساتھ آدمی لیٹا ہو تو لگ جاتا ہے نا کپڑا قمیض کا، یا اٹھتے بیٹھتے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اسی باب کے تحت دوسری حدیث پاک جو لے کر آئے وہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. آپ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا علی جنبہ نائما، آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، میں آپ کے پہلو میں سو رہی ہوتی. فَإِذَا سَجَدَ أَصْوَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فرماتے ہیں جب آقا حضور علیہ السلام سجدہ کرتے تو آقا حضور علیہ السلام کا کپڑا مجھے مس ہوتا، وَأَنَا حَائِضٌ، اس حال میں کہ میں ان دنوں حالت حیض میں ہوتی تھی. تو عورت کا حالت حیض میں ہونا اس کے اپنے جسم کی حد تک تو معاملہ ہے، یا جس کپڑے کو خون لگے اس کی حد تک معاملہ ہوتا ہے نجاست کا. باقی تو اس کے جسم پہ کپڑے اگر صاف ہیں تو ان کپڑوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے جس بچھونے پہ ہو بچھونا صاف ہے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ، وہ بھی اپنی جگہ پہ پاک ہوتا ہے، وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے.
حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب یہ قائم فرمایا حل یغمز الرجل امرأته عند السجود لکے یسجد، یہ حدیث پاک تو پیچھے گزری گئی ہے آج کے سبق میں بھی، کہ کیا مرد جو ہے اپنی بیوی کو سجدے کے وقت جو ہے ٹچ کر دے تاکہ وہ پیچھے ہو جائے تو یہ سجدہ کر لے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ لگا سکتا ہے، مس کر سکتا ہے، اس میں کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس باب کے تحت وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو ابھی پڑھ چکے ہیں ہم، جس میں آپ نے فرمایا بہت برا ہے جو آپ لوگوں نے ہمیں کتے اور گدھے کے ساتھ خواتین کو ملایا ہوا، البتہ تحقیق میں تو اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، میں آقا حضور اور قبلے کے درمیان لیٹ رہی ہوتی تھی، جب آقا حضور ارادہ کرتے سجدہ کا میرے پاؤں کو آپ مس کرتے فقبضتہما، میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی تھی، سمیٹ لیتی تھی۔ باب المرأۃ تطرح علی المصلی شیئا من الاذی، عورت کیا نمازی سے کوئی اذیت والی تکلیف والی چیز جو ہے اٹھا سکتی ہے، اٹھا کے پھینک سکتی ہے؟ تو یہ ترجمہ الباب امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ یہاں پہ قائم کیا اور اس کے تحت حدیث پاک لے کر آئے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم حدیث پاک پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، میں صرف جو ہے وہ برکت کے لیے اس کا مضمون آپ کے سامنے کچھ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کے تحت جو تبصرہ تھا وہ بھی ہو چکا ہے، نکات بھی ذکر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دریں اثنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کا مجمع لگا تھا، ان کہنے والے نے ان سے کہا کیا تم دیکھتے ہو اس شخص سے جو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو تم میں سے ہے کوئی جو آل پناہ کی اونٹنی جو ہے اس کی بچہ دانی اٹھا کے لے آئے، اور جو فرس اور دم ہے اس کا مطلب لید ہے اور خون ہے اور بچہ دانی ہے، ایسی چیزیں اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تو آپ کندھوں کے درمیان رکھ دیا جائے۔ یہ کفار نے پلاننگ کی، بدبختوں نے، یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے نا، جب آقا حضور علیہ السلام نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، بیت اللہ شریف کے پاس آقا حضور نماز پڑھ رہے تھے، عبادت اور بندگی میں مصروف تھے، تو فم باسا اشقاہم، ان کافروں میں سے بھی جو سب سے بڑا بدبخت تھا اس حرکت کے لیے وہ اٹھا۔ اس میں میں نے نکتہ دیا تھا نا، اشقا اس میں تفضیل ہے کہ کائنات میں بدترین وہ بدبخت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے خلاف کو حرکت کرتا ہے۔ اس بخاری شریف کے اس حدیث کے کلمے سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ زمانے کا، دنیا کا، کائنات کا بدترین وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتا ہے۔ بم باس اشقاہم، حدیث پاک میں آتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت تھا۔ اشقا اس میں تفضیل ہے، شقی سے اشقا، سب سے بڑا جو بدبخت ہے وہ اٹھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آقا حضور علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان آ کر اس نے بچہ دانی رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہی رہے، اور کافر لوگ بدبخت جو ہے آپس میں ہنستے اور ایک دوسرے پہ گرتے ہنس ہنس کے۔ تو جانے والا ایک گیا سیدہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، وہی جویریہ، آپ چھوٹی عمر کی تھی اس ٹائم، سیدہ پاک کو جا کر بتایا کہ آپ کے بابا جار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کفار بدبخت نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی آئی، تیزی سے آئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حالت سجدہ میں تھے، حتی القت عنہ، یہاں تک کہ وہ جو بچہ دانی انہوں نے رکھی تھی آقا حضور علیہ السلام کے کندھوں مبارک پر، وہ اٹھا کے پھینک دی، وہ اٹھا کر، یہ ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت ہے نا اس بات کی۔ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تُسُبُّهُمْ، اور سیدہ پاک ان کفار بدبختوں کو برا بھلا کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور بندگی کر رہے تھے تو آپ بدبختوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ سیدہ پاک ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی
تو آپ نے اللہ کے حضور عرض کی اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کی گرفت فرما، اے اللہ قریش کی گرفت فرما، اے اللہ قریش کو ہلاک فرما۔ پھر آقا حضور نے نام لے لے کر ان بدبختوں سے جنہوں نے حرکت کی، ان کے نام لے کر حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ عمر بن ہشام کو، عتبہ بن ربیہ کو، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معید، عمارہ بن ولید، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ حضرت عبداللہ راوی حدیث کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ لقد رأیتم سرعا یوم بدر، بدر کے دن ان سب بدبختوں کو ہلاک ہوتے میں نے خود دیکھا۔ آقا حضور کی ان کے خلاف جو کی جانے والی دعا تھی، وہ دعا ان کو پہنچی اور اس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ثم صحبوا الی القلیب، قلیب بدر، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً، اور پھر اصحاب قلیب پر لعنت جو ہے ڈالی گئی۔ ان بدبختوں نے جو حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی زندگی میں بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھنے میں مخل ہوئے، نماز پڑھنے میں دقت دی، اور یہ اٹھا کر لائے اور حضور علیہ السلام کے کندھوں مبارک پہ رکھ دی۔ آقا حضور نے اس کے عوض جو ہے ان کے خلاف دعا کی، جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نمازی کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سر مسجود ہے، تو اس کی عبادت اور بندگی میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہم کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بات چیت کر رہا ہے، عبادت اور بندگی میں مصروف ہے، تو خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہرحال آقا حضور علیہ السلام کیا یہ فرمان مبارک جو آپ نے پڑھا ہے، اس عمل مبارک اور پورے فرمان مبارک کے اور بھی بہت ساری چیزیں جو گزشتہ سبق میں ہم جو ہے پہلے بیان کر چکے ہیں، جب یہ حدیث پاک پہلے گزر چکی ہے وہاں پر اس پہ تبصرہ ہو چکا تھا، اور یہاں سے آج یہ ایک بخاری شریف کا حصہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ پھر سبق